الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله۔ الحمدللہ آج کی یہ 23ویں شب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر من رمضان، تم لوگ قدر اور منزلت والی رات کو شب قدر کے آخری عشرے کی ٹاپ راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پورا کرتے ہوئے ہم اور آپ اور بہت سارے اللہ کے بندے جو حقیقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ راتوں کو جاگ کر کے اللہ کی عبادت، نمازوں کا اہتمام، اللہ رب العالمین سے مناجات اور دعائیں کرتے ہیں اور اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قدر و منزلت والی شب قدر والی رات عنایت فرمائے اور اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق گزارنے والا بنا دے، آمین۔ اس رات کی عبادتوں میں ایک عبادت دعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم شب قدر کی رات کو پالیں تو کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پروردگار سے دعا کیا، اور کن الفاظ میں دعا کیا جائے وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلایا اور بتلایا ہے۔ وہ دعا کون سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور سکھلائی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطاب کر کے کہتے ہیں قولی اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تحب العفو، تو معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہم انکا عفو، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، درگزر کرنے کو، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ فاعف عنی، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور معاف کر دے۔ یہ بھی دعا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب تمہیں یہ حکم دے رہا ہے اور فرما رہا ہے تم سے ادعونی، تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، تم جو بھی مانگو گے جائز اور حلال دعائیں تمہارا پروردگار تمہاری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ان الذین یستکبرون
یستکبرون عن عبادتی، میرے بندوں میں سے جو لوگ مجھ سے مانگنے سے، میرے سامنے گر گڑانے سے، میرے سامنے رونے سے، عاجزی اور انکساری کرنے سے جو لوگ انا پرستی دکھاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے جہنم میں داخل ہو۔ غالباً سورہ غافر کی آیت ہے، سورہ مومن جس کا دوسرا نام ہے۔ صاف الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم کہاں مانگتے ہیں؟ آج ہم کس کے ہاں جا کر کے مانگتے ہیں، روتے ہیں اور گر گڑاتے ہیں؟ وہ لوگ جو ہماری دعاؤں کو سنتے بھی نہیں ہیں۔ اگر فرض کر لیا جائے، سپوز کر لیجئے کہ اگر وہ ہماری دعاؤں کو سن بھی لے تو قیامت تک، وہ قیامت کی صبح تک ہمارے اس دعا کا جواب نہیں دے سکتے۔ الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک، قیامت کے دن تک وہ ہماری پکار کا، ہماری دعا کا جواب نہیں دینے والے۔ ایسے لوگوں کو پکار کے کیا ہو؟ اور یہاں ہمارا پروردگار لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ جو تم نے قدر اور منزلت والی رات کے لیے جاگا ہے، محنتیں کی ہے، مشقتیں کی ہیں، تو اس قدر و منزلت والی رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگو، رو، گر گراؤ، اللہ سے عاجزی اور انکساری کرو، کیونکہ اللہ نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم لوگ اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ گردن اکڑ کر کے اور ایگو میں آ کر کے گردن اونچی کر کے نہیں مانگتا، بلکہ وہ اپنے رب کے سامنے جھک کر کے اللہ رب العالمین سے گریہ گزاری کرتا ہے، اے پروردگار ہم تیرے در کے منگتا ہے، ہم بھکاری اور محتاج ہیں، اگر تو نے مجھے بخشش نہ دیا، اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی، اگر تو نے میری دعاؤں کو نہ سنا، اے اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے یہی تو طریقہ بنایا۔ آدم علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، سارے لوگوں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگی۔ ان کے دور میں بھی بہت سارے بڑے بڑے بزرگوں کے قبر موجود تھے، انبیاء علیہ السلام ان کے جد امجد موجود تھے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی قبروں پر جا کر کے انہوں نے کبھی دعا کیا؟ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کبھی آپ کے قبر پر جا کر کے آپ سے مانگا؟ پورے حدیث کے ذخیرے کو کھنگال جائیے، ایک بھی روایت آرٹیفیشل جو فیبریکیٹڈ ہوتی ہے، بناوٹی، وہ حدیث بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی ایک بھی صحابی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر کے مانگا ہو، آپ سے التجائے کی ہو، آپ سے گریہ گزاری کیا ہو، جب وہ رب العالمین کے دین کو سکھلانے والے تھے اور انہوں نے صحابہ اکرام کو مانگنا اللہ سے سکھلایا ہے، تو انہوں نے نبی کے بعد بھی مانگا اور ہاتھ پھیلایا تو کہاں؟ عرش والے کے سامنے، کیونکہ اللہ کے نبی نے انہیں یہ بات سکھلایا تھا اور بتلایا تھا کہ تمہارے رب نے یہ فرمان نازل کیا ہے، قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جمع کا صیغہ استعمال کیا، ادعونی کا مطلب یہ ہے کہ صرف تم اپنے کام کی چیز مت مانگو، بلکہ جتنی بھی چیزیں مانگنی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین سے مانگو، استجب لکم، وہ عرش والا تمہاری ساری دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ رب العالمین حکم دے رہا ہے سارے لوگوں کو، انبیاء کو، صلحاء کو، شہداء کو، سارے نیک لوگوں کو، کہ تم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ رب العالمین کو پکارو۔ اللہ کے علاوہ کوئی تمہاری پکار کو سننے والا نہیں۔
ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور پھر اللہ آگے غضبناک بھی ہو رہا ہے، غصہ بھی کر رہا ہے کن لوگوں سے؟ جو رب العالمین کے سامنے گریہ گزاری نہیں کرتے، جو رب سے دعائیں نہیں مانگتے، جو رب کے سامنے آ کر کے روتے اور گر گڑاتے نہیں، جو اپنی دعاؤں کے لیے رب کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اللہ کہتا ہے کہ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اور کیسے داخرین؟ رسوا ہو کر کے داخل کیے، اللہ ذلیل کر کے ان کو جہنم میں داخل کرے گا، فرشتے ان کی پیشانیوں سے کھینچ کر کے گھسیٹ کر کے لے جائیں گے اور لے جا کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ پھر کیا ہمارا حال ہو؟ اور یہ رات تو مانگنے کی رات ہے، رب العالمین سمائے دنیا پر آتا ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے۔ ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ 1/3 رات جب گزر جاتی ہے، رات کا چوتھائی اور آخری حصہ جب بچ جاتا ہے، ہمارا پروردگار پہلے آسمان پر آتا ہے، جس آسمان کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اس کے اوپر اور 6 آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں نا۔ خلق 7 سماوات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 زمین اور 7 آسمانیں بنائی۔ یہ تو پہلا آسمان، اس کو پہلا آسمان سمائے دنیا کہا جاتا ہے، جو ہماری نگاہوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہمارا پروردگار ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے، ہمارے مناجات کو قبول کرنے کے لیے، ہماری ضروریتوں کو پورا کرنے کے لیے، ہمارا پروردگار پہلے آسمان پر آ کر کے کہتا ہے کون ہے مانگنے والا، کون ہے سوال کرنے والا، کون ہے حاجات اپنی پیش کرنے والا؟ میں اس کے سارے سوال کو سننے والا، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے گا؟ رب آ رہا ہے، رب کو ضرورت نہیں۔ پوری کائنات اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کرے، اللہ رب العالمین کے جاہ و جلال میں، آپ کے رتبے میں، آپ کے مقام اور مرتبے میں ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین تو عما تصفون، تم لوگ جس سے اللہ رب العالمین کو متصف کرتے ہو، اللہ تو اس سے کہیں زیادہ بالا اور برتر ہے اور عرفہ ہے، مقام اور مرتبے والا ہے۔ اللہ کو ہمارے سجدے اور رکوع کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں۔ عبادتوں کی ضرورت تو ہمیں ہے کہ اگر ہم نے سجدہ نہ کیا اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا۔ اگر ہم رب کے سامنے رونے کے لیے تیار نہ ہوئے رب العالمین آگ میں ہمارے جسم کو جلائے گا۔ اور اگر ہم اپنے پروردگار کی قربت حاصل نہ کر پائے، رب کا ذکر نہ کر پائے، تو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ ہمیں اٹھانا ہے۔ اللہ رب العالمین کے مقام اور مرتبے میں کوئی فرق آنے والا، کوئی کمی آنے والی نہیں۔ وہ اللہ رب العالمین ہر طرح سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی وہ رب العالمین تھا، اور جب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تب بھی وہ رب العالمین رہے گا۔ اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ ہم اپنے لیے روئیں، ہم اپنے لیے اللہ رب العالمین سے گریہ گزاری کریں، ہم اپنے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدوں کو، سروں کو جھکائیں، ہم اپنے لیے اللہ رب العالمین سے دعا اور مناجات کریں۔ جنگ بدر کا وہ واقعہ مجھ کو یاد آ رہا ہے۔ جنگ بدر اسی رمضان کے مہینے میں واقع ہوا تھا۔ ایک طرف دشمنان مکہ اور اطراف کے سارے لوگ جمع ہیں، ہتھیاروں کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ، دستوں کے ساتھ، اور ادھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 لوگ، اور وہ بھی جنگ کے ارادے سے نہیں گئے، روکنے کے ارادے سے گئے ہیں۔ کسی کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، کسی کے پاس سواری بھی نہیں ہے، 313 لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ جنگ کی تیاری کر کے آئے ہوئے، پورا ارادہ لڑائی کا اور جنگ کا بنا کر کے یہ آئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صف بندی کرنے کا حکم دیا۔ سارے مسلمان اسلامی لشکر صف بنا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ پر جاتے ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں، اے رب العالمین، آج یہ 313 لوگ اگر اس مقابلے میں ہار گئے، شکست کھا گئے،
تو آج کے بعد اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، تیرے سامنے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں بچے گا، تیرے کلمے کی بلندی کے لیے محنتیں کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ رب العالمین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، رو رو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، رب العالمین سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں۔ کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم اپنے پروردگار کے سامنے رونے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اتنی عظیم اور بابرکت رات، رحمتیں نازل ہو رہی ہے، رب العالمین مغفرت کے لیے تیار ہے۔ اللہ رب العالمین سمائے دنیا پر آ کر کے لوگوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے آوازیں لگا رہا ہے، لیکن ہم جہنمی گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، دنیا کے مزے لے رہے ہیں، لیکن اس رب العالمین کی پکار پر لبیک کہہ کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر کے رب کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا رب تو خود آ رہا ہے، آسمائے دنیا پر آ رہا ہے۔ کب مانگیں گے اللہ سے معافی؟ کب ہم اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں گے؟ کب اللہ رب العالمین کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کے لیے تیار ہوں گے؟ یا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم بالکل معصوم عن الخطا ہو گئے، ہم سے گناہ نہیں ہوتے، ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی، ہم سے خطائیں نہیں ہوتی؟ کون ہے جو دعویٰ کرے گا کہ ہم غلطی کرنے والے نہیں ہیں، ہم خطا کار نہیں ہیں، ہم سیاہ کار نہیں ہیں، ہم برائیوں میں ملوث نہیں ہیں؟ ہمارے یہاں تو برائیوں کے سینکڑوں ریسورسز اور ذرائع موجود ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر کے بھی اگر ہم چاہیں تو برائی کر سکتے ہیں، ایسے وسائل موجود ہو گئے۔ اور اس کی مثالیں میں دے چکا ہوں آپ لوگوں کو۔ مسجد میں بیٹھ کر کے لوگ یوٹیوب بھی دیکھ رہے ہیں، کھیل بھی دیکھ رہے ہیں، IPL کا لطف بھی اٹھا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہوں گے اللہ کے بندے جو مسجد میں بیٹھے بیٹھے ہر بال پر بیٹنگ بھی لگا رہے ہیں، جوئے بھی کھیل رہے ہوں۔ کوئی بعید بات نہیں۔ اور یہ تو مانگنے کی رات، اتنا بڑا سب سے اسلامک پہلی جنگ اعلیٰ قطمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سرفرازی اور بلندی کے لیے۔ اور آغاز کیسے کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے رو رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ آپ کے جسم متعطر سے، کندھے مبارک سے آپ کی چادر کھسک کر کے گر جاتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، چادر اٹھا کر کے کندھے مبارک پر رکھتے ہیں، آپ کو اپنے بازوؤں سے پکڑ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول بس کریے، اللہ ضرور ہماری مدد کرے گا، رب العالمین کی نصرت اور مدد ضرور آئے گی۔ اور جب جنگ شروع ہوتا ہے تو صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ابھی ہم تلوار چلاتے نہیں تھے، ابھی تلوار اٹھاتے تھے، دشمن کا گردن کٹ کر کے پہلے سر سے الگ ہو جایا کرتا تھا۔ اور کافر اور مشرک کہتے ہیں مکہ کے کہ کون سی ایسی لشکر آئی تھی، ابھی وہاں نظر آ رہے ہیں، کبھی وہاں نظر آ رہے ہیں، ابھی ہمارے طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو جا رہے ہیں۔ سفید گھوڑا ہے، اس پر سفید کوئی شخص بیٹھا ہے، ہاتھوں میں چمکتی ہوئی تلوار ہے، صفوں کو چیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں، اور جسم کا سر سے الگ ہو جانا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، اور ہمارا ساتھی گھوڑے سے گر کر کے زمین پر تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ایسی مدد اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ لوگوں سنو، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، رب کے سامنے مانگنے والے بنو گے، رب سے گر گڑانے والے بنو گے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کرنے والوں بنو گے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے گریہ وزاری کرنے والے بنو گے، اللہ فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ وہ بچے زخموں سے نڈھال ہو کر کے، زخموں سے چور ہو کر کے کھانے کے لیے نوالا نہیں ہے، وہ خالی برتن لے کر کے بچے ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، انہیں کوئی اناج دینے والا نہیں ہے، انہیں کوئی کھلانے والا نہیں ہے، انہیں کوئی پہنانے والا نہیں ہے، لیکن یقین اعتماد اتنا مضبوط کہ لاش کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب العالمین سے التجا کر رہے ہیں، الہ العالمین تو ہی ہمارا محافظ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آج نہیں تو کل تیری مدد ضرور آسمان سے نازل ہوگی۔ وہ مسجدوں کے عالیشان قالینوں کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، وہ اے سی اور کولر کے ہواؤں کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، وہ چھتوں کے منتظر نہیں ہیں،
وہ کھلے آسمان پر رب کے سامنے سجدہ کرنے والے، وہ مٹی کے ڈھیروں پر اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق اپنے پیشانی کو جھکانے والے صحابہ کرام گرم کنکریوں پر رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہوتے تھے کہ ان کے پیشانیوں پر نشان پڑ جایا کرتے تھے گرم کنکریوں کی وجہ سے۔ اور آج کے یہ بچے جوان اور بوڑھے اور عورتیں وہ ملموں پر اپنی پیشانیاں جھکا کر کے اللہ کی مدد کو پکار رہے ہیں اور آوازیں دے رہے ہیں۔ اللہ ضرور مدد کرنے والا ہے۔ ہم مسجدوں سے دور ہیں، ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والے نہیں ہیں، لیکن جو اللہ رب العالمین سے لو لگائے گا، جو رب العالمین کو پکارے گا، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے استجب لکم، تم مجھے پکار کر کے تو دیکھو، ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ ذرا مجھے آواز لگا کر کے تو دیکھو، ہم تمہاری آواز کو سننے والے ہیں۔ رات میں پکارو، دن میں پکارو، صبح میں پکارو، شام میں آوازیں لگاؤ، تنہائی میں پکارو، لوگوں کے ساتھ پکارو، ایک طرف ہو کر کے پکارو، سفر کی حالت میں پکارو، امن کی حالت میں پکارو، خوف کی حالت میں پکارو، رب کو پکارو، رب العالمین تمہاری مدد کرنے والا ہے، رب العالمین تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ذلیل و خوار ہو کر کے اللہ رب العالمین انہیں جہنم میں داخل کرے گا، ذلیل اور رسوا کر کے اللہ تبارک و تعالی۔ دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر ہو گئی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 80 سال یا اس سے بھی زیادہ ان کی عمر ہو گئی، 80 سال سے دعا مانگ رہے ہیں اللہ رب العالمین سے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ یہاں 2 سال شادی کو نہیں ہوتا ہے، اگر بچہ نہیں ہوا تو گھر کے لوگ ہی تانا دینا شروع کر دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ تانا کس کو دیا جاتا ہے؟ عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ چاہے خرابی ان کے بیٹے میں، ان کے بھائی میں، ان کے چچا میں یا ان کے رشتہ دار لڑکوں میں ہو، لیکن تانا کس کو دیا جاتا ہے؟ عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں ہے اولاد دینا۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا یَحْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا، اللہ جسے چاہے گا بیٹا اور بیٹی دے گا۔ دنیا اور کائنات کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا، رو رہے ہیں، اللہ سے نمازوں میں دعا کر رہے ہیں، قیام اللیل میں دعا کر رہے ہیں، سفر میں دعا کر رہے ہیں، حضر میں دعا کر رہے ہیں، اللہم اے اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اور اچھا خوبصورت اور خوب سیرت اللہ بیٹا عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے، رب حب لی من الصالحین۔ کتنے سال دعا کرتے؟ 80 سال۔ اللہ نے دعا سنی، فبشرناہ بغلام علیم، اللہ رب العالمین نے ایک علم والے بردبار ہوشیار بیٹا عطا کیا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ اور وہ دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے نبی عطا کیے ان کو، آپ بھی نبی تھے اور آپ کے بچے بھی نبی تھے۔ یہ دعا کی اہمیت۔ ہم مانگے اللہ سے، رب کے سامنے روئے اور گر گڑائے، رب العالمین سے لو لگانے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہی دینے والا، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں۔ صبر کرے، مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین کے رحمتوں کا انتظار کرے، اللہ کبھی جلدی عطا کر دیتا ہے اور کبھی بعد میں عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز میں آپ کے اوپر حملہ کیا، ابو لؤلؤ فیروز نے خنجر مارا، آپ کے ناک کے نیچے اتڑیاں کٹ گئی، خون کے فوارے نکلنے لگے، آپ کے ٹھیک پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے ان کو آگے بڑھا دیا مصلی میں۔ نماز نہیں جانی چاہیے، جان چلی جائے، حملہ ہو جائے، زخمی ہو جائے، کھڑے ہونے کی تاب نہ لے سکے، اللہ کی عبادت میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب بارش ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے تو سب سے پہلے ہم نماز چھوڑتے ہیں، بہانہ مل جاتا ہے، ایکسکیوز آ جاتا ہے ہمارے پاس، بارش ہو گئی، دیکھیے اس دن عشاء کی نماز میں، تراویح کی نماز میں، فجر کی نماز میں لوگ نظر ہی نہیں آئیں گے، کیوں؟ بارش ہو رہی۔ وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیعوں نے، رافضیوں نے سازش رچ کر کے حملہ کیا، فجر کی نماز میں دھوکے سے ممبر کے پیچھے چھپ کر کے، جیسے اللہ کے
صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، قرآن کی تلاوت چالو ہے، پیٹ میں خنجر ڈالتا ہے، اتڑیاں کٹ جاتی ہے، خون کے فوارے نکلنے لگتے ہیں، آپ مصلی سے ادھر ہٹ کر کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ لوگوں کے صفوں کو چیرتے ہوئے 8-10 صحابی کو زخمی کر دیتا ہے، بھاگتا ہے، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، زخمی ہے۔ ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں مجھ کو مارنے والا کون ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ ابو لولو فیروز ایک حبشی غلام ہے، ایک حبشی غلام ہے، رافضی ہے، بتایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کسی ایمان والے کے ہاتھوں مجھے موت نہیں ہو رہی۔ وہ اتنا زیادہ ایمان والوں کی عزت و تکریم کرنے والے، اتنا زیادہ، اور آج ہم مسلکوں میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ ہماری مسجدوں کے باہر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں اور فلاں اور فلاں کو آنا منع ہے۔ صحابہ اکرام کتنی محبت کرتے تھے ایمان والوں سے، صحابہ اکرام کے دلوں میں کتنی عزت و تکریم تھی ایک دوسرے کے لیے۔ رحماء بینہم، اللہ نے تعریف فرمائی ہے رحماء بینہم، ایک دوسرے کے اوپر شفقت اور مہربانی کرنے والے، فلیکسیبل طریقے سے بات کرنے والے، ملنے والے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے والے، اور ہم ایک دوسرے کے دلوں میں نفرت ڈالنے کے کام کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری نہیں اختیار کریں گے، ہم رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اللہ ہمیں اسی طریقے سے ذلیل کرے گا، اللہ رب العالمین اسی طریقے سے ہمیں بانٹ دے گا ٹکڑوں میں۔ ہم اللہ کے واسطے رونے والے بنے، رب کے سامنے گڑ گڑانے والے بنے۔ اطباء آئے، حکماء آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دوا پلائی جا رہی ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، اپنیوں سے ساری دوائیاں اور دودھ باہر نکل جا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے گریہ گزاری کر رہے ہیں۔ صبح کے فجر کی نماز میں آپ کو زخم لگا، نیند نہیں آ رہی ہے، بے چینی ہے، درد ہے، تکلیف ہے۔ آج پین کلر بہت سارے انجیکشن کی شکل میں انجیکٹ کیا جاتا ہے، دوائیں دی جاتی ہے، فوراً درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس دور میں اتنا ٹیکنالوجی اور میڈیسن نے اتنی ترقی نہیں کیا تھا، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کیا تھا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنا درد ہوگا ان کو، اتڑیاں کٹ گئی ہیں، ادھر سے دودھ ڈالا جا رہا ہے، ادھر سے دوائیں پلائی جا رہی، ادھر سے نکل کر کے سب بہہ جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام رو رہے ہیں، خلافت کا مسند خالی ہونے والا ہے۔ وہ صحابی جس کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ان کی فضیلت بیان کی تھی، لو کانا نبی بعدی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی بننے والا ہوتا تو اللہ رب العالمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت عطا کرتا۔ آج وہ شخص اس دنیا سے جانے والا ہے، رات کے آخری وقت میں آپ کی آنکھ لگتی ہے تھوڑی سی، ایک صحابی آ کر کے فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو جگا دیتے ہیں کہ ام المومنین اٹھیے، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ یہاں پر پورے گھر والے مل کر کے بولتے ارے نہیں جگائیے، ابھی کالج جانے والا ہے بیٹے، 6 بجے صبح میں اس کا ٹیوشن ہے، یا وہ ابھی جانے والا ہے پڑھائی کرنے کے لیے، یا آج اس کا ایگزام ہے، اس نے رات بھر جاگ کر کے پڑھائی کیا ہے، ابھی مت جگائیے، وہاں جان جا رہی ہے، تکلیف ہے، اتڑیاں کٹ گئی ہیں، موت سامنے دکھ رہا ہے، رب العالمین کے فرشتے آوازیں دے رہے ہیں اور وہ تیار ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے گریہ گزاری کرنے کے لیے، اپنے رب کو پکارنے کے لیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے۔ وہ تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانشین، وہ صحابہ، جنت کی بشارت اللہ نے سنائی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ 10 صحابہ کرام کو ایک ہی مجلس میں کہا کہ خوش ہو جاؤ، رب العالمین نے تمہارے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے، جو تم نے اللہ کے دین کے لیے مدد کیا ہے، محنتیں کی ہے، قربانیاں کی ہے، سارا کا سارا اپنے گھر کا مال لا کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتے تھے۔ یہ محبت تھی اللہ رب العالمین کی اور جناب محمد الرسول اللہ
ہم تو 2 4 10 روپے دے کر کے ایسا معلوم ہوتے ہیں کہ بہت رئیس اور بہت امیر اور اللہ رب العالمین کے سب سے خرچ کرنے والے بندے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے جب صدقہ کرو، کسی کی مدد کرو، تعاون کرو، تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. یہاں پورا علاقہ جان جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں کو ایک کرتا دیا ہے، فلاں نے. آج تو سارا معاملہ دکھاوے، پبلسٹی، شو آف پر ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے، آپ کی بیویوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا. اور جب آپ کی بیویاں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا راشن غلہ اپنی بیویوں کو شروع میں ہی بانٹ دیتے تھے، بانٹ کر کے دے دیا کرتے تھے. اور بیویاں 2-3 مہینے میں بانٹ کر کے غریبوں میں اس کو ختم کر دیتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور ہم ایک کپڑا دے رہے تو پورا سوشل میڈیا میں ہنگامہ ہو جا رہا ہے کہ فلاں نے فلاں کو، اور ایک ہی چیز کو 10 لوگ پکڑ کے دے رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہم دے رہے ہیں. اسلام اس کا نام نہیں، دین اس کا نام نہیں ہے کہ ہم کسی کو رسوا کر رہے ہیں، کسی کو ذلیل کر رہے ہیں، کسی کی مجبوری کو ہم لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اس کی پبلسٹی کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین کو بروز قیامت جواب دینا پڑے گا. ہم اس دنیا میں لوگوں کے عیوب کو چھپائیں گے. من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کے عیب کو، اس کی مجبوری کو، اس کی پریشانی کو چھپائے گا، پردہ پوشی کرے گا، بروز قیامت اللہ رب العالمین اس کے عیبوں کو چھپائے گا، اس کی پردہ پوشی کرے گا. یہ مانگنے کا وقت ہے، مانگے. اللہ رب العالمین سے لو لگائے، گر گڑائے، رب العالمین کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کرے. شاید ہماری رونا، ہمارا رونا، ہمارا گر گڑانا، ہماری التجائے اس عرش والے کو پسند آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے. الہ العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ تیرے سامنے جھکنے والا بنا دے. الہ العالمین زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنے والا بنا دے. الہ العالمین غیر اللہ کی عبادتوں سے ہٹ کر کے الہ العالمین دین حنیف پر ہمیں قائم کر دے. الہ العالمین اس رات سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والا بنا دے. الہ العالمین 1000 مہینوں کی عبادتوں والے اس رات کو ہمارا مقدر بنا دے. الہ العالمین زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا بنا دے. آخرت کی فکر اور تیاری کرنے والا بنا دے. الہ العالمین تیرے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما دے. جو زندہ ہیں انہیں دین اور شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے. جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں الہ العالمین ان کے قبر کو نور سے بھر دے. الہ العالمین انہیں آخرت میں سرخ روئی عطا فرما دے اور ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ہمیں بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے والا بنا دے. تیرے حبیب کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما دے. جو تیرے گھر سے دور ہیں الہ العالمین تو انہیں اپنے گھر سے قریب کر دے. الہ العالمین جو مائیں اور بہنیں دین اسلام سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں الہ العالمین تو انہیں سچا اور پکا مومنہ بنا دے. تیرے حبیب کے نقش قدم پر انہیں چلنے والا، امہات المومنین کے طرز زندگی کو اپنانے والا بنا دے. ایک مومنانہ صفت ہمارے اور ان کے اندر پیدا کر دے اور اسے ہمارے لیے آخرت کا نجات کا ذریعہ بنا دے. الہ العالمین جو عبادتیں ہم تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ناکافی ہے. ہم اپنے استطاعت کے اعتبار سے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر رہے ہیں. اللہ ہماری عبادتوں کو تو قبول فرما لے. الہ العالمین ہماری دعاؤں کے اندر اثر پیدا فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی ایمان والے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. ظالموں کو اللہ رب العالمین تو نیست و نابود کر دے. غائبانہ طور پر ان ایمان والوں کی ماؤں کی، بیٹیوں کی، بہوؤں کی اور بچوں کی، نوجوانوں کی، بوڑھوں کی حفاظت فرما دے. الہ العالمین ہمیں بھی امن اور سکون عطا فرما، انہیں بھی امن اور سکون عطا فرما. الہ العالمین دین کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عنایت فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفر انہ هو الغفور الرحیم. السلام علیکم.